وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں. بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لہذا تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور جو مصیبت انہیں پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. مخبتین کے لیے خوشخبری ہے. اللہ ہمیں مخبتین میں شامل کر لے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے فیصلے پر مطمئن اور راضی رہتے ہیں اور اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اللہ آپ کی مرضی میں حاضر. اللہ کے حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرعی حکم، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم وغیرہ وغیرہ، اور ایک قدری، تقدیر کے فیصلے جو اللہ نے بندے کے لیے لکھے ہوتے ہیں. کس کو کتنی زندگی دینی ہے، کتنا رزق دینا ہے، کہاں رہے گا، کہاں فوت ہوگا، کیا کرے گا. تو یہ ساری زندگی چونکہ امتحان ہے اس لیے اس میں ہر چیز ہماری مرضی کی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی یہ بات ہمیں یقین کر لینی چاہیے کہ اس دنیا میں ہر چیز ہماری مرضی کی نہیں ہو سکتی. بہت سی چیزیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی لیکن اللہ کا فیصلہ کہ ہماری زندگی میں ہو، لہٰذا مخبتین اس فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس پہ راضی ہو جاتے ہیں. اور جب آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اللہ کے فیصلے کو تو اسی میں سے خیر بھی نکلنے لگتی، پھر آپ کو اس کے فائدے بھی نظر آنے لگتے ہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت خیر ڈال دے، کیونکہ اللہ جانتا ہے نا اور ہم نہیں جانتے. یہاں مخبتین کی 4 صفات بتائی گئی ہیں. نمبر 1، اب اس پہ اپنے آپ کو پرکھیں. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں کہ ہمارے دل بھی کسی وقت قرآن سن کے پڑھ کے موو ہوتے ہیں. نمبر 2، اللہ کے راستے میں آنے والی تکالیف پر صبر کرتے ہیں، چاہے نماز ہے، چاہے پھر خدمت خلق کا کام ہے، کوئی بھی کام جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا دین کی خدمت کا کام ہے، علم سیکھنے کا راستہ ہے مشقتوں بھرا یا سکھانے کا ہے، ان سب تکلیفوں پر، یا پھر کوئی تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ کا آ جاتا ہے، کسی مالی نقصان کا آ جاتا ہے، اور یہاں خاص طور پر اللہ کے راستے کی بات ہو رہی ہے تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں. یعنی اللہ کا راستہ دین کا راستہ بھی ہے نا، دین پہ چلتے ہوئے جو مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اگر خلاصہ کریں. اور نمبر 3، نماز قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں. نمبر 4، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا، جو کچھ، ذرا گنے کیا کچھ، یعنی آپ اپنی ذات کے اندر دیکھیں کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، اور مال اور اولاد اور اسباب اور متاع اور بے شمار چیزیں جو گن نہیں سکتے. ہمیں سے ہر ایک کی پوزیشن میں اتنا کچھ ہے، کچھ تو ہمیں نظر آتا ہے اور کچھ ہمیں نظر بھی نہیں آتا. تو
اس میں سے خرچ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، دیتے ہیں، دوسروں کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں، سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتے، صرف اپنا نہیں سوچتے. تو بہرحال ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان کے لیے جنت ہے، اللہ کا دیدار ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جہاں تک اللہ کے ذکر کا تعلق ہے تو دلوں کی سختی کا علاج ہی اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کا ذکر ہی دلوں کو پگھلاتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ سنا تو آپ کا دل پگھل، نہیں، بار بار، اور نہیں پتا ہوتا کون سی بات کب کس وقت کس طرح دل پہ اثر کر جائے اور انسان کچھ سے کچھ ہو جائے، یعنی اس کی پوری زندگی تبدیل ہو کر رہ جائے. اور جہاں تک صبر کا تعلق ہے تو اس کا اجر تو بغیر حساب، بے حساب ہے. اور قربانی کے بڑے جانور، ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنایا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، بس انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں تو ان میں سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ. اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اشارہ ہے اونٹوں کی طرف جن کو لٹا کے ذبح نہیں کیا جاتا، کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے، حلق میں ان کے نیزہ مارا جاتا ہے جس سے رگ پھٹ جاتی ہے تو پورا خون نکل جاتا ہے. آپ بالٹیاں بھر سکتے ہیں اس خون سے. آپ نے کبھی اگر اونٹ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو ایسے انسان کا اپنا خون جوش مارنے لگتا ہے. قربانیوں کے اندر بھی ایک عجیب تھراپی ہے، میں سمجھتی ہوں. ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا نا، بس ہر چیز کریڈٹ کارڈ سے پے کر کے ہمارے سارے فرائض ادا ہو جاتے ہیں. لہٰذا وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، لیشہدوا منافع لہم، یہ منافع صرف مادی نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ روحانی فائدے جو لگے ہوئے ہیں. اور غیر محسوس طور پر جتنے بھی ریچولز ہیں اس کے اندر انسان جب ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر کتنا کراؤڈ ہوتا ہے نا، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور اتنے مختلف جگہ کے. تو میں سوچ رہی تھی کہ یعنی کراؤڈ میں جائے بغیر نہ طواف ہوتا ہے، نہ قیام ہوتا ہے، نہ رکوع، نہ سجود، یہ جیسے یہاں حکم دیا گیا پچھلی آیات میں. اور سب نے جرمز کیری کیے ہوئے ہوتے ہیں اور انفیکشنز اور پتہ نہیں کیا سے کیا. نہیں، اس میں کیا حکمت ہے کہ اتنے سارے لوگوں کا وہ ملغوبہ ہر انسان کو تحفے میں ملتا ہے، تو اس کا بھی کوئی فائدہ ہوگا. یعنی یہ بھی کوئی چیز ہے جس کی کوئی حکمت ہے کہ انسان کے لیے ویسے تو بڑا ناگوار ہوتا ہے کسی بھی ایسے کراؤڈ میں، اگر چوائس ہو ہمارے پاس تو ہم کبھی نہ گھسیں اس میں، لیکن وہاں شوق سے گھستے ہیں. تو اللہ کے ہر حکم کے اندر جو اس نے ہمیں دیا، چاہے وہ حج عمرے سے متعلق ہو یا اس کے علاوہ جو ہماری عقل میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، ان کے اندر بے شمار فوائد ہیں. اور یہاں بڑے جانور کا خصوصی ذکر کیا گیا کیونکہ یہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، یہ شاعر اللہ میں سے ہے. اور اونٹ کی چال بھی اپنی ہوتی ہے. جب بہت سارے اونٹ کٹھے چلتے ہیں تو وہ بھی کبھی آپ منظر دیکھیں. اور پہلے زمانے میں لوگ جو تھے قافلوں پہ اونٹوں پہ بیٹھ کے حج کے لیے کئی دن کا سفر کر کے آتے تھے، تو ان کو دیکھنا اور ان پہ سواری کرنا، یہ سب انسان کے لیے بہت فائدے کی چیزیں ہیں، چاہے ان میں مشقت ہو. اللہ کو نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے خون، لیکن اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. ریچولز ہیں اپنی جگہ، لیکن مسلسل یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اندر سے دل کیا کہہ رہا ہے، اندر سے کیا سوچ رہے ہو. اور یہ نہ صرف یہ کہ اونٹ ذبح کرتے ہوئے، بلکہ نماز پڑھتے ہوئے بھی، روزے کی حالت میں بھی، اور صدقہ دیتے ہوئے بھی، اور کسی سے بات کرتے ہوئے، ساری نظر یہاں ہوتی ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے. تو ہمیں سے ہر ایک کو اپنی سیلف ٹاک پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اور کس جذبے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. کس بات کی خوشخبری؟ کہ اللہ کے راستے میں جو جانور بھی تم قربان کرو گے اور جو مسافت بھی تم طے کرو گے، اس پر جو مال تم خرچ کرو گے، اس کا اجر اور اس کی برکت تمہارے ہی پاس واپس لوٹنے والی ہے، تمہیں کو ملنے والی ہے. اور خاص طور پر حج وغیرہ کے موقع پر جو قربانیاں کی جاتی ہیں اس میں تو گوشت بھی نہیں کھا سکتے. گھروں میں تو جو قربانی ہوتی ہے وہ تو کم از کم اتنا تو ہے کہ کچھ نہ کچھ کھا کے فائدہ دنیا کا اٹھا لیتے ہیں. وہاں تو کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. تو وہ خون کس لیے بہایا تھا؟ اب تو خیر بہت سا انتظام ہو گیا اس گوشت کو سمیٹنے کا، پہلے تو وہ بہت ضائع بھی ہو جاتا تھا. تو بس اللہ کی خاطر کر دیا. اب اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں ہوگا، اس کی برکت تمہاری زندگی میں آئے گی کیونکہ تم نے اللہ کا حکم مانا جس میں تمہیں کوئی فائدہ نظر آ نہیں رہا تھا. کیونکہ بہت سے حکم اس وقت ہم مانتے ہیں جب ان میں ہمیں کوئی فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ایسے حکم کو بھی خوشی سے ماننا چاہیے جس میں بظاہر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ بندوں کے ساتھ اتنا احسان کرتے ہیں کہ وہ پلٹ کے شکریہ تک ادا نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں آپ کو. لیکن جب آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوتا تو اس کا اجر وہ بندے نہیں لے کے جا سکتے کہیں. وہ چیز تو لے گئے آپ کی لیکن اجر نہیں لے جا سکتے.
اس کی برکت اور اس کی خیر اور اس کے نتیجے میں آنے والا اللہ کی طرف سے جو فضل ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، وہ لازماً مل کے رہے گا، یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا۔ تو بہرحال اللہ نے یہ جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کیا تاکہ ہم ان پر اللہ ہی کا نام لے کر ان کو ذبح کریں اور اللہ ہی کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ نیکی اور احسان کا بدلہ ہمارے تصورات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ یاد رہے گی بات، تاکہ نیکی کرنا آسان ہو۔ نیکی اور احسان کا بدلہ ہماری سوچ سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، ہماری توقعات سے بڑھ کر ہے، ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ ہم وہ سوچ ہی نہیں سکتے، نہ ان فائدوں پر ہماری کوئی نظر ہوتی۔ اور کل قیامت کے دن جا کر جب انسان دیکھے گا کہ ایک کھجور جو اس نے دل کی خوشی سے کسی کو دی تھی وہ آج اتنا بڑا پہاڑ بنی ہوئی ہے، تو اس وقت تمنا کرے گا، اوہ حسرت، کاش میں اور بھی کر کے آتا۔ لیکن آج ہمیں چونکہ وہ ہاتھ سے جاتی محسوس ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو تو دکھاؤ بھی نہ۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، جو اس نے کہا ہے نا وہ بالکل صحیح ہے، اور اس پر عمل کر کے ہم دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس زندگی میں بھی خیر و برکت اور آئندہ بھی۔ بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ کسی خیانت کار بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کار ناشکرا، پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ایمان والوں، پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان دو کو تو پسند ہی نہیں کرتا، یعنی ان کا دفاع نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت اس کے ایمان کے مطابق کرتا ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ اگر ایمان ہی کمزور ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی اسی طرح آئے گی۔ جنگ بدر کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یعنی جتنا تمہارا ایمان ہوگا، جتنا تمہارے اندر اللہ کی راہ میں لڑنے کی اسٹرینتھ ہوگی، اسی کے مطابق اللہ فرشتے بھی بھیجے گا، مدد اتنی ہی آئے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ یدافع میں ہر شر سے حفاظت کا وعدہ ہے۔ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں شریروں کے شر اور ماکروں کے مکر سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہاں سے مدد کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیا کہیں گے؟ وکفی باللہ وکیلا۔ لیکن دفاع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ مومنوں کو آزمائے گا نہیں، آزمائے گا بھی لیکن بچائے گا بھی۔ تو آزمائش میں بس ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے ناراض تو کسی حال میں نہیں ہونا۔ کچھ بھی بیت جائے حسن ظن رکھنا ہے، اچھی امید رکھنی۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان
يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جہاد کی فرضیت پر یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اس لیے اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجے اور یہود کی عبادت گاہیں اور وہ مسجدیں ضرور منہدم کر دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت دیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کے لیے بھی آئے گی، بیٹھ رہنے سے نہیں۔ بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا، بہت زبردست ہے۔ یعنی قتال کی فرضیت کے بعد اس کی حکمت بتائی گئی ہے، یعنی کیوں تمہیں جنگ کرنے کی، جواب دینے کی اجازت ہے کہ اگر یہ تمہارے لیے لازم نہ کیا جاتا تو پھر عبادت گاہوں کا تحفظ بھی نہ ہو سکتا، اور جسے اللہ کی مدد کا یقین نہ ہو وہ اللہ کے وعدے کو جھٹلاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا جس سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اہل کتاب کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا گیا ہے، مجوس اور مشرکین کی عبادت گاہوں کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ان میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، بتوں کی ہوتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اب بتا دیا گیا کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، یعنی زمین میں کامیاب بن کے رہنے کے لیے نماز، زکوٰۃ کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ضروری ہے۔ جب کسی قوم کے اندر سے یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر خالی عبادت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود بھی جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا، اور مدین کے رہنے والوں نے بھی، اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے۔ تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ پھر کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھی، تو وہ اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار اور پختہ محل ویران پڑے ہیں۔ کیا بھلا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوتے جن کے ساتھ یہ سمجھتے، یا ایسے کان ہوتے جن سے یہ سنتے؟ بس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی اندھوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے، اور ایک وہ جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ذات کے اندھے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ہی میں ہوتی ہے، وہی ان کا خدا ہوتی ہے، ان کی ایگو ہی سب کچھ ہوتی ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں، کچھ نظر ہی نہیں آتا ان کو۔ اور کچھ ظرف کے اندھے ہوتے ہیں، آپ ان سے کتنی بھی بھلائی کر لیں، کتنا بھی ان پہ احسان کر لیں، وہ احسان مان کے ہی نہیں دیتے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو من کے اندھے ہوتے ہیں، کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو حق کی کوئی بات پسند ہی نہیں آتی اور قبول ہی نہیں کرتے اور مانتے ہی نہیں۔ تو یہاں جس اندھے پن کا ذکر ہے وہ بصیرت کا اندھا ہونا ہے، کہ انسان کی آنکھیں تو ہوں لیکن وہ حقیقت کو نہ دیکھ سکے، عبرت نہ حاصل کر سکے، حقیقت کو پہچان نہ سکے۔ اور یہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ہے ایک دن۔ اور یہاں پر عذاب کی جلدی مانگنے کی بات کی گئی، اور جو مشرکین مکہ مانگتے تھے، تو عجول کا مطلب بڑا ہی جلد باز ہے۔ جلد بازی جو ہوتی ہے یہ مقال اور حال دونوں میں ہوتی ہے، یعنی باتوں میں بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ عمل میں بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان بد دعائیں کرنے میں بھی جلدی کر لیتا ہے، اور یہاں پر اسی قسم کی جلد بازی ہے، حالانکہ اللہ کی دی ہوئی تھوڑی سی مہلت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو انسان کو
اللہ کی مہلت سے جو اس نے ہمیں موقع دیا، اپرچونٹی دی کسی خیر کے کام کرنے کی، اسے اویل کرنا چاہیے، نہ کہ کسی بھی تکلیف یا آزمائش سے گھبرا کر اپنے لیے کوئی بری چیز مانگے انسان۔ اور پھر یہ ہے کہ تمہارا 1000 سال اللہ کے نزدیک صرف ایک دن ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا حلیم ہے کہ آدھے دن کی مہلت بھی دے تو 500 سال کی ہوگی، اور اگر 1 گھنٹے کی مہلت دے تو 40 برس سے زیادہ کی ہوگی ہمارے حساب کے مطابق۔ لہٰذا اگر کوئی کام 40 سال بھی نہیں ہوتا تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی جبکہ وہ ظلم کر رہی تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی پچھلی بستیوں کے انجام سے سبق سیکھو، جلدی کیوں مچا رہے ہو عذاب کے لیے۔ اصل میں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے نا، آپ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، آ کیوں نہیں جاتا، آ جائے پتہ چل جائے گا۔ یہ کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ کوئی عقل مند انسان ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تو تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ جنت کے رزق کو عزت والا رزق کہا گیا، یعنی وہاں اللہ تعالیٰ جو مہمانی کریں گے وہ اتنی عزت کے ساتھ ہوگی کہ وہاں کسی کو کوئی تانا نہیں دیا جائے گا، شرمندہ نہیں کیا جائے گا، کسی بھی طرح محسوس نہیں کروایا جائے گا کہ تم یہاں کھانے آ گئے ہو، یعنی کوئی ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ کی دعوت کرے وہ آپ کو عزت بھی دے۔ بعض لوگ آپ کو بلا لیتے ہیں، بڑے لیوش کھانے پکا لیتے ہیں اور خود کہیں غائب ہو جاتے ہیں ادھر ادھر آپ کو بٹھا کر۔ یعنی ہمارا عزت کا معیار صرف یہ رہ گیا کہ زیادہ ڈشز ہوں، حالانکہ صرف ڈشز کا زیادہ ہونا عزت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہوتی۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے تو اب شادیوں وغیرہ کے اوپر بہت سا اسراف ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے بیٹھ کے کھانے کی کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتی، کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔
تو وہاں پر عزت والا رزق آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ شامل ہوگا. یعنی صرف وہ کھانا نہیں ہوگا، صرف اس کی لذت نہیں ہوگی، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جس طرح وہ پیش کیا جائے گا اور جن برتنوں میں پیش کیا جائے گا اور جس انداز سے پیش کیا جائے گا اور جس وقت دل چاہے گا، جو جی چاہے گا، صرف طلب اور خواہش ہوگی کہ خود بخود حاضر ہو جائے گا. یعنی اس کا تو کوئی میچ دنیا میں ہے ہی نہیں. اور یہ ایک طرح سے موٹیویٹ کرنے والی بات بھی ہے نا، کیونکہ یہ ساری چیز انسان کو چاہیے تھی. عزت انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات ماں باپ بھی آپ دیکھیں بچوں کو کھلا بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ سنا بھی رہے ہوتے ہیں. کسی فقیر کو دیتے ہیں، اس کی بھی ساتھ بےعزتی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. یعنی کبھی آیات کو جھوٹا کہتے ہیں، کبھی جادو کہتے ہیں، کبھی کہانت، کبھی شعر، کبھی پچھلی کہانیاں. تو یہ سب ادب کے خلاف ہے اور آیات کی اہمیت کو کم کرنا ہے. ایسے لوگ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جس رسول اور نبی کو بھیجا، جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا. بس جو کچھ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے. اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے. رسول کی تمنا کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی آرزو کیا ہوتی کہ جو ہم لوگوں کو بتائیں لوگ اس کو مان جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیں. لیکن شیطان بیچ میں آ کے رکاوٹیں ڈالتا ہے اور لوگوں کو مختلف طریقے سے ایمان سے دور کرتا ہے. اسی طرح ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب اللہ کا رسول وحی کا کچھ حصہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے متعلق لوگوں کے دل میں شبہات پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شیطان کی ساری رکاوٹیں دور کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، تاکہ جو خلل شیطان ڈالتا ہے وہ اسے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری. اب فوراً آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ شیطان بیچ میں مداخلت کرتا ہے. وہ کیوں؟ شیطان کیوں آیات کے متعلق ایسی باتیں سجاتا ہے لوگوں کو؟ تاکہ وہ اسے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری، کیونکہ وہ تو شبہات میں پڑ جائیں گے، کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، اور جن کے دل سخت ہیں. اور بے شک ظالم لوگ دور کی مخالفت میں ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی حال میں مان کے نہیں دیتے، اور وہ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ان کو واپس لانا بھی مشکل ہوتا ہے ہدایت یا دین کی طرف. تو دل کی بیماریاں جو ہے بنیادی طور پر دو قسم کی ہے، ایک شبہات کی اور ایک شہوات کی. شبہات کا علاج علم حاصل کرنا اور شہوات کا علاج عمل کرنا ہے. یعنی انسان اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلے بلکہ وہ کرے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، چاہے اپنی خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یعنی جن کے دل کمزور ہوتے ہیں نا، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں کوئی نفرت ہوتی ہے، کوئی بدگمانی ہوتی ہے، کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، کوئی شکوک و شبہات ہوتے ہیں، تو چھوٹی سی بات بھی ان کو متاثر کر دیتی ہے. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، جن کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے ان کو کوئی وائرس انفیکشن اثر نہیں کرتا. اور جو پہلے ہی کمزور ہوتے ہیں ان پہ ٹھنڈی ہوا بھی چلے تو بیمار پڑنے لگتے ہیں. تو ایمان کے معاملے میں بھی یہی صورت ہوتی ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ اگر ہمیں پریشانی ہے یوتھ کے معاملے میں کہ پتہ نہیں ان کے دین کا کیا ہوگا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے، ڈاؤٹس ہو رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بات نہیں مانتے، دین کی طرف نہیں آتے، کبھی سوچا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ایمان کمزور ہے. ہم نے بچپن سے ہی ایمان اسٹرانگ نہیں کیا. ان کی صحت کے بارے میں فکر مند رہے، ان کو سوئمنگ کراتے رہے، ان کو ہاکی کھلاتے رہے، ہر طریقے سے ان کو ہم نے اسٹرانگ کیا کہ اس معاشرے میں جینا ہے تو تمہارے لیے چیلنجز ہیں، بہادر ہو جاؤ، فیس کرو، جاؤ، مقابلہ کرو. لیکن ایک چیز جس پہ کام کرنا بھول گئے وہ ان کا ایمان ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کو دین کے بارے میں شکوک و شبہات بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین سے بہت دوری بھی ہے. اب یہاں پر فی قلوبہم مرض، اب ہمیں اپنے دلوں کا بھی جائزہ لینا ہے، کیونکہ دل کی نیت اور ارادے ہی اس کی اصلاح یا بگاڑ کا ایک معیار یا پیمانہ یا کرائیٹیریا ہوتے ہیں. اگر دل بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ اس کے سلامت اور صحت مند ہونے کی دلیل ہے، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، یعنی برا سوچتا ہے یا برا کرنا چاہتا ہے، نیگیٹو یا منفی ہے، تو یہ اس کے خراب اور بیمار ہونے کی علامت ہے. تو اپنے اپنے دلوں کا ہم خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے دل بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یا برائی کا. فتنہ اور آزمائش تو ہے، لیکن جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ آزمائش ان کے ایمان کو اور اوپر کر دیتی، اور جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ آزمائش آ کے ان کو اور نیچے لے جاتی ہے. اور تاکہ وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں جان لیں کہ واقعی یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور پھر ان کے دل اس کے لیے عاجزی کریں. اور بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے رستے کی طرف ضرور رہنمائی کرنے والا ہے. تو گویا ہم جو مختلف دلوں کی قسمیں پڑھ رہے ہیں کہ کچھ سخت دل ہیں، کچھ بیمار دل ہیں، اور کچھ ایمان والے عاجز دل ہیں.
مخبت ہیں، اور اسی کے مطابق لوگ بھی ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل بیمار ہیں، جن کا ایمان کمزور ہے، تو شیطان کے وسوسے ان کے اندر بے چینی اور بے یقینی پیدا کر دیتے ہیں، وہ دین کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں. اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں ان کو کوئی نصیحت ہی اثر نہیں کرتی، نہ وہ کوئی بات لینا چاہتے ہیں. تو شیطان کی ڈالی ہوئی باتیں ان کے اندر چھپی ہوئی برائی کو ظاہر کر دیتی ہیں، ان کا اصل باہر نکل آتا ہے، جیسے خود شیطان کا. اور تیسری طرح کے لوگ اہل بصیرت ہوتے ہیں، جن کے صرف آنکھیں نہیں دیکھتی، دل دیکھتے ہیں. علم والے لوگ جو اپنے علم پر عمل بھی کریں، اس کی بنا پر وہ حق اور باطل اور گمراہی اور ہدایت میں فرق کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس کی طرف سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی گھڑی اچانک ان کے پاس آ جائے، یا ان کے پاس بانجھ کر دینے والے دن کا عذاب آ جائے. بانجھ کرنے والا دن یعنی اس کے بعد پھر ان کے لیے کوئی اور دن نہیں، یعنی ہر دن سے ایک اور پیدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ ایسا دن ہے جس میں یہ ختم ہو جائیں گے. دن تو ہوگا لیکن ان کے لیے دن نہیں چڑھے گا. ساری بادشاہت اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ راحتوں بھری جنت میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے.